دوسرے یہاں پر بھی لڑائی جھگڑے کے اسباب موجود، جس کے اندر دو سبب بہت زیادہ بڑے ہیں۔ ایک معاشرت کا خلاف شرع ہونا، ہماری جو معاشرت ہے جس کو ہم رہن سہن کہتے ہیں، اس رہن سہن کے بھی احکام شریعہ ہیں، اس کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کے ایسی احکام ہیں جیسے نماز روزے کے احکام ہیں، لیکن جیسے ہم نماز روزے کے احکام سے بیشتر ناواقف اور بے خبر ہیں، معاشرت کے احکام سے بھی 99% بے خبر ہیں، اور جب احکام معاشرت پر عمل نہیں ہوگا تو لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، نا اتفاقی ہوگی، قطع تعلقی ہوگی، قطع رحمی ہوگی، غیبتیں ہوں گی، حسد ہوگا، بغض ہوگا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب ہے معاملات کی خرابی، کہ مسلمان یہ جانتے ہی نہیں کہ معاملات بھی ہمیں شریعت کے مطابق کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑا احکام کا بہت بڑا حصہ معاملات سے متعلق ہے، اور رات دن ہم معاملات کرتے ہیں، لیکن معاملات کے بارے میں بھی ہم شرعی احکام سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں۔ بس اپنی من کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق ہم اپنے معاملات کرتے رہتے ہیں، یا رواج کے مطابق جو خلاف شرع ہو اس کے مطابق ہم معاملات کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر معاملات ناجائز و خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے تہجد گزار، اشراق چاش پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی بس یہ ہے کہ بس کسی پیر سے مرید ہو جاؤ اور اس سے تسبیح لے لو اور پڑھتے رہو، پھر چاہے حرام کرو چاہے حلال کرو۔ آج کل یہ ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا، اس لیے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی 99% ناجائز معاملات کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، عداوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ اور اولاد کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دو بڑے سبب جو ہیں معاشرت کی خرابی اور معاملات کی صفائی نہ ہونا اور شریعت کے مطابق نہ ہونا، یہ دو بڑے سبب ہیں لڑائی جھگڑے کے، جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ نا اتفاقیوں سے بھرا ہوا ہے، قطع تعلقیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو بھئی یہ جیسے حج میں ضروری ہے کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس کو برداشت کرو، بس وہی نسخہ یہاں پر بھی ہے کہ نمبر 1 شریعت کے احکام حاصل کرو کہ معاشرت کسے کہتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، معاملات کے اندر شریعت کے کیا احکام ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کو پہلے سیکھیں۔ نمبر 2 پھر ان کے انجام دینے میں صفائی کا خیال رکھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ صبر و تحمل کا پہاڑ بنے۔